نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صدق الله العظيم. نہایت واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، شاعر کہتا ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لیا. آج کا موضوع ویری امپورٹنٹ ہے عقیدے کے حوالے سے. میرے سامنے بخاری شریف جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 1274، اور اس کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ جو باب قائم کرتے ہیں وہ ہے ما جاء فی عذاب القبر، کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا احوال ہوتے ہیں، کیا واقعات ہوتے ہیں. مختصر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جس طرح حضور علیہ السلام اپنی مکی زندگی اور مدنی زندگی کے اندر ہر انسان کو اپنا دیدار کرواتے تھے، اس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کو مسلمان بھی دیکھتا تھا، حضور کو مومن بھی دیکھتا تھا، حضور کو کافر بھی دیکھتے تھے، اور حضور کو مشرکین بھی دیکھتے تھے، اور حضور علیہ السلام کو منافقین بھی دیکھتے تھے. آج کا موضوع یہ ہے، بالکل قاعدہ وہی ہے، اصول وہی ہے، ضابطہ وہی ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام زمین پر چلتے تھے تو اس وقت حضور علیہ السلام کا دیدار ہر بندہ کرتا تھا، مگر جب سے حضور علیہ السلام قبر انور کے اندر چلے گئے، اب جو بندہ قبر میں جاتا ہے، جس طرح مکہ اور مدینہ میں ہر بندہ حضور کا دیدار کرتا تھا، اسی طرح قبر انور کے اندر کوئی بندہ ہو وہ حضور علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ کافر ہے. آئیے ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے وہ متفق علیہ ہے، اس کے اوپر کوئی گروہ، کوئی جماعت اس حدیث کو رد نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. سامعین عزیز وقار، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان ليقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فأما المؤمن فيقول اشهد ان عبد الله ورسوله، فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال وقتادة وذكرنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى الحديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقِ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً
فیصیح صیحۃ یسمع من لیہ غیر الثقلین۔ اس حدیث کی روح سے یہ بیان ہوا کہ جب کوئی بندہ، ان العبد، عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ مسلمان ہو وہ کافر ہو، جب بندہ قبر کی چار دیواری کے اندر چلا جاتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد اس کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار جب اس کو قبر کے اندر دفن کر کے واپس گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتے کی آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ پتہ چلا کہ جب کوئی قبر میں جاتا ہے مرتا نہیں ہے، جو مرتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا، اور جو زندہ ہوتا ہے وہی اپنے اہل و عیال کے جوتے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اب بتا اس محمد، اس ہستی کے بارے میں تو اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہ مومن ہو تو وہ کہتا ہے انہ عبد اللہ و رسولہ، کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سامعین ذی وقار، جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے اپنی محبت سے، اپنی اطاعت سے، اتباع مصطفیٰ سے اس کو پہچان نصیب ہوتی ہے، تو فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، فرماتے ہیں فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، کہ آپ کا جو ٹھکانہ تھا وہ جہنم تھا، لیکن آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات کو پہچان لیا ہے، اسی وجہ سے آپ کا ٹھکانہ جہنم تھا۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اس جہنم کو جنت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فیراہما جمیعا، پھر وہ جنت کو اور دوزخ کو دیکھتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اس حدیث کی روح سے مجھے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا ورڈ، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آ رہی کہ اس کی جہنم جو اس کے اوپر واجب ہو چکی تھی وہ جنت میں جا رہا ہے۔ کیا اس کو نماز لے کے جا رہی ہے؟ کیا اس کو روزہ لے کے جا رہا ہے؟ کیا اس کو حج؟ کیا اس کو صدقات؟ کیا اس کو جہاد لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ معرفت دیتی ہیں حضور علیہ السلام کی، ان سے پہچان ملتی ہے حضور علیہ السلام کی۔ کیوں؟ کیونکہ اتباع شریعت محمدی پر عمل کیا۔ اس کے بعد جب معرفت مصطفیٰ کی پہچان ہوئی تو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نے دی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بدولت ہمیں جنت ملی۔ ارکان خمسہ آپ کو حضور علیہ السلام کی پہچان عطا کرتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی جو پہچان ہے، جو عظمت ہے، جو رفعت ہے، جو کمال ہے، وہ آپ کو جنت عطا کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ دوسرا سوال کرتے ہیں کافر سے، فَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہتا تھا۔ تو فرشتے اسے ہم کلام ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَلَيْتَ وَلَا دَرَيْتَ، نہ تو نے جانا اور نہ تو نے مانا، اور اس کو لوہے کے گرز کے ساتھ سزا دی جاتی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب کوئی بندہ قبر کے اندر جاتا ہے، وہ مومن ہو اس کو بھی حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، کافر ہو اس کو بھی حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، مگر جو حضور کو پہچان لیتا ہے پھر اگر اس پر جہنم واجب ہو چکی ہو اس کو پھر بھی جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بخاری کے اندر، ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں 3 سوالوں کا کنسپٹ آتا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، مگر امام بخاری اپنی بخاری شریف کے اندر اس دلیل کو پکڑتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو
مومن کو اللہ پاک جہنم سے اٹھا کے جنت میں ڈالے گا تو اس کی نسبت ایک ہی ہوگی کہ وہ معرفت مصطفیٰ پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا۔ جس کو معرفت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، اللہ کی عزت کی قسم، وہ جہنم سے جنت کی طرف چلا جائے گا۔ واجب الاحترام میرے دوستوں، بزرگوں، سوشل میڈیا کے توسل سے آپ کو یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کی بنیاد حضور علیہ الصلاۃ کی محبت ہے، ایمان کی بنیاد حضور علیہ الصلاۃ کی اتباع ہے، ایمان کی بنیاد حضور علیہ الصلاۃ کے ساتھ عشق کرنا ہے۔ میرے دوستو، زندگی کا پتہ نہیں، آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ اگر عشق کرنا ہے تو پھر حضور علیہ الصلاۃ سے کرنا ہے، یہی فنا ہے اور اسی میں ہی بقا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، وما علینا الا البلاغ المبین۔